ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے بہترین خلقت کا انتخاب فرمایا اور ہم پر پاکیزہ رزق کو مسلسل برقرار رکھا ہے، اور ہمیں تمام مخلوقات پر حکومت کی فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ اب اس کی تمام مخلوقات اس کی قدرت سے ہماری مطیع ہے اور اس کی عزت کی بنا پر ہماری اطاعت کی طرف گامزن ہے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے علاوہ ہر ایک سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا، تو اب ہم اس کی حمد کی طاقت کہاں سے لائیں اور اس کا شکریہ کب ادا کریں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اندر وسعت کے آلات بھی دیے ہیں اور روکنے کے وسائل بھی قرار دے دیے ہیں، ہمیں زندگی کی راحتوں سے بھی نوازا ہے اور ہمارے اندر عمل کرنے والے اعضاء بھی رکھ دیے ہیں، پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا ہے اور ہمیں اپنے فضل سے بے نیاز بھی بنا دیا ہے، اور ہمیں اپنے احسانات کا سرمایہ بھی عنایت فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں احکام عنایت فرمائے تاکہ ہماری اطاعت کا امتحان لے، اور ہمیں نہیں کی تاکہ ہمارے شکر کی آزمائش کرے، مگر ہم نے اس کے امر کی راہ سے اختلاف کیا اور اس کے ممنوعات کی پشت پر سوار ہو گئے، پھر بھی اس نے عذاب میں سبقت نہیں کی اور انتقام میں عجلت سے کام نہیں لیا، بلکہ کرم کر کے اپنی رحمت سے مہلت دے دی اور اپنے حلم کی بنا پر مہربانی کر کے ہماری واپسی کا انتظار کیا۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس توبہ کی طرف رہنمائی کی ہے جسے ہم اس کے فضل کے بغیر نہیں پا سکتے تھے،